ہر آنے والا عقیدت کے ساتھ آتا ہے، احترام کے ساتھ آتا ہے، فرش عزا پر جوتیاں اتار کر بیٹھتا ہے، اپنی حیثیت کو مٹاتا ہے، اپنی میں کو ختم کرتا ہے، اپنے بارے میں یہ سوچنا چھوڑ دیتا ہے کہ وہ کون ہے جو جتنی دیر تک حسین کے نام پر بچھے ہوئے فرش پہ بیٹھتا ہے اتنی دیر تک اپنی ذات کی نفی کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں تربیت۔ اور پھر جب وہ اپنی ذات کی نفی ارادتاً قصداً نیتاً کر کے مجلس میں آتا ہے اور پھر ممبر سے کسی آیت کی تفسیر بیان ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں تعلیم۔ یعنی نظام حسینی میں تربیت پہلے ہے اور تعلیم بعد میں، یعنی آنے والا پہلے تربیت کا ارادہ کرتا ہے کہ مجھے اچھا انسان بننا ہے۔ کوئی پہنچائے ہمارے یہ الفاظ ان لوگوں تک جنہوں نے اب تک عزاداری کو سمجھا نہیں ہے، جو خواہ خواہ کی روایتی تناؤ اور کھچاؤ کا شکار ہیں۔ انہیں کوئی آ کر بتائے کہ آؤ یہ کشتی وہ کشتی ہے جو نجات عطا کرے گی، جس کشتی میں سوار ہونے والا کبھی بھی دوزخ کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ اس کشتی میں سوار ہونے والے کی عزت یہ ہے کہ یہ کشتی اسے جنت تک لے جائے گی، آخرت میں جنت ملے گی اور دنیا میں اطمینان ملے گا۔ بڑی بڑی شخصیتیں، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے حیثیت رکھنے والے لوگ سونے کے لیے اور آرام کرنے کے لیے دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کسی کی تنخواہ 20 لاکھ روپے بھی ہو اور اس کے پاس دولت اطمینان نہ ہو تو کیا فائدہ ہے اس دولت کا جو اطمینان نہ دیتی ہو؟ لیکن جو دولت ہمیں اطمینان عطا کرتی ہے وہ دولت عزائے حسین ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس دولت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، علم پڑھایا جاتا ہے، فن سکھایا جاتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ اگر میری بات پہنچ رہی ہو تو توجہ بڑھائیے گا۔ علم تعلیمی درسگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے، فن تکنیکی درسگاہوں میں سکھایا جاتا ہے، مگر محبت فطری ہوتی ہے۔ کوئی دادا کو آ کر پڑھاتا اور سکھاتا نہیں ہے کہ پودے سے محبت کیسے کرنی ہے۔ جی، محبت ہوتی ہے۔ یہ جہاں جہاں بھی آپ کہیں نا کہ یہ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں فطرت۔ محبت کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے، اور فطرت سنی شیعہ نہیں ہے، فطرت ہندو مسلم نہیں ہے، فطرت انسانی فطرت ہے، چاہے وہ کوئی کلمہ پڑھتا ہو۔ یعنی ہم سب کو فطرتاً محبت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہمارے اندر ایک جذبہ اللہ نے دیا ہے، ایک کیفیت اللہ نے دی ہے جسے محبت کہا جاتا ہے۔ اب محبت کی پھر تصویریں ہیں، کبھی رشتہ داروں سے محبت، کبھی زوجہ سے شوہر کو محبت، کبھی انسانی رشتوں کی بنیاد پر محبت، اور کبھی دین کی بنیاد پر محبت۔ عزیزو، جو محبت قرابت داری کی بنیاد پر ہے، جیسے حضرت نوح اور حضرت نوح کے بیٹے کی محبت، یہ محبت ہی تو تھی جو حضرت نوح نے فرمایا کہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، جو ڈوب رہا تھا، جو غرق ہو رہا تھا۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے جواب دیا یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ جی، وہاں قرابتی محبت تھی، مگر عزیزان گرامی وہ کام نہیں آئی۔ زن و شوہر کے اندر محبت ہے، وہ بھی فطری ہے، اللہ قرار دیتا ہے، مگر بعض اوقات وہ محبت بھی کام نہیں آتی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی زوجاؤں میں ازدواجی محبت تھی، مگر فخانتہما، قرآن یہ کہہ کے حضرت لوط اور حضرت نوح کو تسلی دیتا ہے کہ ان دونوں نے ہمارے صالح بندوں کے ساتھ خیانت کی۔ یہ قرآن ہے۔
زوجہ تھی نبی حضرت لوط کی، نبی حضرت نوح کی، مگر قرآن نے کہا ان دونوں نے خیانت کی۔ یہ جو ازدواجی محبت تھی یہ کام نہیں آئی۔ انسانی تقاضوں کے مطابق بھی کیسے کیسے منظر ہم دیکھ لیتے ہیں، کسی کو تکلیف میں ہم جیسے لوگ دیکھ لیتے ہیں اور ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یعنی انسانی تعلق کی بنیاد پر جو محبت ہے وہ بھی بعض اوقات کام نہیں آتی۔ ان ساری محبتوں پر جو غالب اور حاکم محبت ہے وہ دین کی محبت ہے، جو دین کی بنیاد پر محبت ہے۔ میں اپنے مجمع سے ایک جملے کی توجہ چاہوں گا۔ حضرت نوح لوط علیہ السلام کی زوجاؤں میں اور ان میں ازدواجی محبت تھی مگر دین ایک نہیں تھا، اس لیے دین ایک نہ ہونے کی وجہ سے وہ محبت کام نہیں آئی۔ حضرت نوح اور ان کے بیٹے کے درمیان قرابتی محبت تھی مگر دین ایک نہیں تھا، دین ایک نہیں تھا لہذا قرابتی محبت کام نہیں آئی۔ عزیزان گرامی، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر اور ابو جہل کے درمیان انسانی محبت تھی مگر وہ کوڑے کھا رہے تھے اور وہ کوڑے کھاتا ہوا دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ انسانی قرابت تھی مگر دین ایک نہیں تھا تو کام نہیں آیا۔ ابو طالب میں اور محمد مصطفیٰ کا دین ایک تھا۔